اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وہ طبقہ جو زبانی ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے، اور غیر مومن طبقہ اس وجہ سے ایمان کا اظہار کرتا ہے چونکہ اس کا مقصد دھوکہ دینا ہے، مومنین کو دھوکہ دیتا ہے اور اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اور سماج کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس دھوکہ کے طرف توجہ نہیں ہے، وہ خود دھوکے میں ہوتا ہے لیکن اسے شعور نہیں ہے، بے شعور طبقہ ہے۔ اور اس سارے عمل کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے جو اللہ نے بڑھا دی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور عذاب علیم کی وجہ ان کا جھوٹ ہے۔ ان کی بنیادی خرابی قرآن کریم نے دل کی بیماری قرار دی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ دل چونکہ فہم کی قابلیت کا نام ہے، ادراک کی صلاحیت کا نام ہے، روح کے اندر، نفس کے اندر، اس کی بھی صحت و سلامتی اور بیماری جسم کی مانند ہے۔ جیسے جسم انسان کے وجود کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے، مرحلہ ہے، اور جسم زندہ ہے، اس کے اندر صحت بھی ہے، سلامتی و اسی طرح صحت کے مقابلے میں مرض و بیماری بھی ہے۔ انسان کا نفس اور روح بھی ایسے ہی ہے، فرق فقط جسمانیت اور غیر جسمانیت کا ہے۔ جسم کی بیماریاں انسان کافی حد تک سمجھتا ہے، بیماری کا معنی بھی سمجھتا ہے، بیماری کے مصادیق کو بھی انسان سمجھتا ہے، بیماری کے نتائج اور آثار بھی انسان سمجھتا ہے۔ کچھ جسم کی صحت اور بیماری کا مطلب اور مصادیق انسان معلومات کے ذریعے سے سمجھتا ہے، اور کچھ حصہ صحت، سلامتی، صحت اور بیماری کا تجربے سے، مشاہدے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو خود اس پہ گزرتا ہے، بیماری سے بھی گزرتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے، اور مختلف طرح کی بیماریاں مختلف جسمانی حصوں میں انسان محسوس کرتا ہے اور ان کو تجربہ کرتا ہے۔ اسی طرح نفس اور روح کی بیماریاں بھی ہیں اور صحت بھی ہے، اور وہ بھی انسان کی حقیقت ہے، لیکن اس تجربے کو انسان شعور نہیں رکھتا۔ جسم کے حالات کو انسان جانتا ہے، اس جاننے کو بھی جانتا ہے کہ مجھے علم ہے، لیکن بعض اوقات انسان کسی چیز کو جانتا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ میں جانتا ہوں، یعنی جاہل مرکب ہے جو نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا۔
ایک جاہل ہے جو کسی چیز کو جانتا ہے لیکن اپنے جاننے کو نہیں جانتا، یہ بے شعور کہلاتا ہے۔ اور جو نہیں جانتا کسی چیز کو لیکن یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ جاہل بسیط ہے۔ اس کے اندر ایک جہالت ہے کہ میں حقیقت کو نہیں جانتا، ایک جہالت یہ ہے کہ حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا، یہ جاہل مرکب ہے۔ اور ایک جاہل وہ ہے جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، اس علم کا علم نہیں ہے اس کو، یہ بے شعور انسان ہوتا ہے۔ جسم کے بارے میں ہم کافی حد تک جانتے ہیں، نہ مکمل، کافی حد تک جانتے ہیں، یا اپنی بیماری یا اپنے ارد گرد کے افراد کی بیماری ہمارے مشاہدے سے گزرتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات، نتائج بھی ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، تو عموماً چونکہ غذا صحیح طریقے سے کھائی نہیں جاتی اور ہضم بھی نہیں ہوتی، تو جسم میں ناتوانی آ جاتی ہے۔ جب انسان کو اسہال ہو جاتے ہیں یا قے ہوتی ہے، غذا ہاضم کے عمل سے نہیں گزرتی، ہضم ہوئے بغیر جسم سے نکل جاتی ہے، یا قے کی صورت میں یا اسہال کی صورت میں جسم کو غذائیت نہیں پہنچتی، نتیجتاً پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر بھی، اور اپنے ساتھ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو اسے بھی محسوس کرتا ہے انسان۔ لیکن خود جب انسان نفسانی بیماری میں مبتلا ہو یا اس کا ساتھی نفسانی بیماری میں مبتلا ہو، چونکہ نفس خود ہے اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جانتا، آگاہ نہیں ہے، آگاہ ہے لیکن آگاہی کے بارے میں آگاہ نہیں ہے، اسی کو بے شعوری کہتے ہیں۔ یہ انسان شعور نہیں رکھتا کہ اپنے اندر جو کچھ اس کے موجود ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اپنے اندر جو چیز حاضر ہے اس کو نہیں جانتا، آگاہ نہیں ہے یہ انسان۔ ان میں سے جو اہم بیماریاں ہیں انسان کو نفسانی طور پر لاحق ہوتی ہیں، سب سے موذی و مضر بیماریاں جو انسان کی صلاحیت ادراک اور فہم پر عارض ہو جاتی ہیں، یعنی امراض قلبی جس کو قرآن نے یہ نام دیا ہے، دل کی بیماریاں۔ یہ ممکن ہے بلا واسطہ دل ہی میں پیدا ہوئی ہوں، یعنی انسان کی قوت فہم میں، اور ممکن ہے نفس کے کسی اور پہلو سے یہ بیماریاں لاحق ہوئی ہوں، لیکن ان کا نتیجہ فہم پر پڑا ہے، انسان کے ادراک پر پڑا ہے۔ کچھ بیماریاں بلا واسطہ فہم کو متاثر کرتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، اور کچھ بیماریاں بالواسطہ یہ اثر چھوڑتی ہیں، لیکن دونوں دل کی بیماریاں ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس موضوع کو پیگیری کی ہے، مکمل طور پر تفہیم کیا ہے، متوجہ کیا ہے کہ دل کی بیماریوں کے نتائج انسان میں کیا ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال میں آیا 49 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ یہاں فرق ڈال دیا ہے اس آیہ کریمہ نے منافق اور مریض القلب میں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس عطف سے یہ پتہ چلتا ہے فرق سے کہ فی قلوبہم مرض اور طبقہ ہے اور منافق اور طبقہ ہے۔ بعض اوقات یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بیمار دل انسان اور نفاق اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا نفاق ایک خود بڑی مرض ہے، بیماری ہے دل کی، منافقت، لیکن مصداقی طور پر علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی منافق چونکہ نفاق رکھتا ہے تو خواہ نخواہ یہ مریض القلب ہے،
لیکن وہ طبقہ جو منافقت میں شمار نہیں ہوتا، یعنی منافق وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتا، ایمان کا اظہار کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ مریض القلب ممکن ہے دونوں کیفیتوں میں ہو، منافق ہو یعنی ایمان نہیں رکھتا اور ایمان کا اظہار کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں دونوں صفات ذکر کر دی گئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں لیکن مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، یعنی منافق ہیں۔ چونکہ نفاق ایمان کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ ایمان نہ ہو اور ایمان کا اظہار کرے، یہ منافقت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے نہیں ہوتا، انسان جو کچھ ایمان رکھتا ہے اور ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، یعنی مومن ہے، قلبی طور پر انسان مومن ہے، اعتقادی طور پر مومن ہے، نہ کہ ایمان نہیں ہے اور ایمان کا دعوے دار ہے، بلکہ واقعاً مومن ہے، اللہ کی ذات پر اس کا حقیقی ایمان ہے، آخرت پر اس کا حقیقی ایمان ہے، قرآن پر اس کا حقیقی ایمان ہے، اور دیگر متعلقات ایمان جنہیں قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس پر اس کا ایمان ہے۔ یہ ایمان ہونا دلیل نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان واقعاً مومن ہے لیکن جسمانی طور پر بیمار ہے، جسم مریض ہے اس کا۔ ایمان اور امراض میں تنافی نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ یا انسان مومن ہوگا یا مریض ہوگا، ممکن ہے مومن بھی ہو اور مریض بھی ہو جسمانی طور پر۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ انسان مومن ہو اور ساتھ ہی قلبی مریض ہو، نفسانی طور پر مریض بھی ہو، بیمار بھی ہو انسان۔ جیسے جسم میں بیماری ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے، نفسانی بیماری بھی ایمان کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے جب نفس انسان کا بیمار ہے، ذہن بیمار ہے، فہم بیمار ہے، ایمان بھی کمزور ہوگا، یعنی اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان اعلیٰ مراتب کا ہے تو پھر تو بیماری نہیں ہے، یہ خود دلیل ہے کہ بیماری نہیں ہے۔ جب بیماری کے ساتھ ایمان ہے تو خواہ نخواہ وہ ایمان بھی ضعیف ایمان ہے یا کمزور ایمان ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اور روایات میں بھی ذکر ہوا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کمزور ہے، ان کا ضعیف ہے، ناتوان ایمان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دونوں طبقات علیحدہ ذکر کر دیے گئے، یعنی یہ دو گروہ ہیں۔ فرض کریں مدینہ میں یہ دو گروہ تھے، ایک جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ایک منافقین۔ دونوں کا عمل یا دونوں کی سوچ ایک ہے۔ منافق ہو انسان تو بھی ایسے ہی سوچتا ہے، اور اگر دل بیمار ہو انسان کا، ذہن بیمار ہو تو بھی یہی سوچتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، مومنین کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ دین کی وجہ سے دھوکے میں ہے، انہیں ان کے دین نے دھوکے میں رکھا ہے، دین نے دھوکہ دیا یا دین کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ ذات عزیز و حکیم ہے۔ دل جب بیمار ہوتا ہے اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے پیدائشی طور پر بعض لوگ غبی پیدا ہوتے ہیں، ڈل پیدا ہوتے ہیں، یعنی سمجھ پیدائشی طور پر ہی کمزور ہوتی ہے، ان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس میں کوئی خلل ہے، یعنی ماں باپ ان کے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ بیماری بچے میں منتقل ہو گئی ہے وراثتی طور پر، جسمانی بیماریوں کی طرح۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ میں ہوں تو بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ماں باپ ہیں تو صحت مند ہیں لیکن ان کے جو جسمانی خصوصیات ہیں وہ آپس میں تناسب نہیں رکھتی۔ اگر وہ خصوصیات
ایک جیسی ہو جائیں، متخالف ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی خصوصیات مختلف ہونی چاہیے، ان کے اندر یکسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یکسانیت ہوئی بچے معیوب پیدا ہوں گے پیدائشی طور پر۔ خلقت کا نظام یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے حامل ماں باپ ہوں، صحت مند ہوئے اور ان کی خصوصیات جسمانی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوئیں تو یہ ان کے بچے حتماً بیمار ہوں گے یا اختلالات کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے بھی ہیں کچھ بچے خاص قسم کی شکل و صورت والے جس خاندان میں بھی پیدا ہوں، وہ خاص قسم کی شیپ شکل ان کی بن جاتی ہے، ایسے لگتا ہے یہ سارے بہن بھائی ہیں جبکہ وہ الگ الگ ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو عموماً ایک ذہنی عارضہ بھی ہوتا ہے، ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، ناتوان ہوتے ہیں، ذہن ان کا صحیح مکمل خلقت میں ہی مکمل نہیں ہوا، ناقص رہ گیا ہے۔ اب جوں پرورش پاتے ہیں تو وہ بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے ساتھ ساتھ۔ کچھ بچے ہیں جو اس حد تک نہیں ہوتے لیکن کم استعداد والے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، ان کی صلاحیت سمجھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی بہت کم ہوتی ہے، دوسرے معمول کے بچوں سے کم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ذہنی یا فہم کا قلبی ایک عارضہ ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس لحاظ سے سالم ہیں، یعنی فہم ان کی مکمل ہے، سالم ہے اور سمجھتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، معمول کے مطابق سمجھتے ہیں، لیکن یہی جب بڑے ہو جاتے ہیں یہ بچے جو مثلا اسکول پڑھتے ہیں تو اچھا پڑھتے ہیں، اسکول کے سارے مطالب دروس سمجھتے ہیں، امتحان اچھا دیتے ہیں، نمبر اچھے لیتے ہیں، لیکن جب بلوغ کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ہدایت کا ان کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ وہاں پر بیمار دل ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے اندر علمی صلاحیت ہوتی ہے، ذہین ہوتے ہیں، تیز ہیں، حافظہ بھی قوی ہے ان کا، یعنی فہم کے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ سارے موجود ہیں ان کے اندر، لیکن اسی کو اگر ہدایت پیش کی جائے اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ایک بڑی جمعیت ہے، تھوڑے نہیں ہیں۔ آج کے موجودہ نسل میں ایسے افراد جو معمولات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، دروس بہت اچھے پڑھتے ہیں، امتحان اچھے لیتے ہیں، تعلیم میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، باقی اپنا نفع نقصان فائدہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن ہدایت جب ان کے سامنے آتی ہے وہاں پر یہ فہم ان کی جواب دے جاتی ہے، یہاں نہیں سمجھتے کچھ بھی، چونکہ فہم کے جو عوارض ہیں وہ فقط صلاحیت و قابلیت، بنیادی قابلیت میں منحصر نہیں ہے۔ بعض اوقات بنیادی قابلیت ہے فہم کی، لیکن اس فہم کو جہت بھی چاہیے ہوتی ہے، زاویہ بھی چاہیے ہوتا ہے، انداز بھی سوچنے کا چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک علم پڑھتے ہیں، جانتے تو سب لوگ ہیں نام اس کا، لیکن پڑھتے کم ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی عمل میں اس علم کی مراعات نہیں کرتے۔ جیسے ہم بہت سارے علوم پڑھتے ہیں، ادبی عربی علوم پڑھتے ہیں، لیکن جب عربی پڑھنے کی یا بولنے کی باری آئے تو وہ قاعدے ضابطے سارے صرف ناف ساری بھولی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو ان قواعد پر تطبیق نہیں کرتے۔ یعنی زبان کے قاعدے سیکھتے ہیں لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے غلط زبان بولتے ہیں ہم۔ جیسے اردو پڑھے ہوئے ہیں، اردو کے امتحان دیے ہوئے ہیں، اردو لازمی مضمون ہے، لیکن یہی جو اردو پاس ہیں یہ جب اردو لکھنے یا بولنے کی باری آتی ہے غلط لکھتے ہیں، املا غلط لکھتے ہیں، ہجا غلط لکھتے ہیں اور تلفظ غلط کرتے ہیں، جملہ غلط بناتے ہیں، قواعد کے مطابق نہیں بناتے۔ بائیں کے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے زبان کی۔ اسی طرح ایک علم دیگر ہے جس کا نام منطق ہے، علم منطق،
یہ ہمیں سوچنا سکھاتا ہے، صحیح سوچنا۔ صرف و نحو اور قواعد زبان ہمیں صحیح بولنا سکھاتے ہیں۔ ہم زبان کے قواعد پڑھ کے بھی غلط بولتے ہیں، عربی کے قواعد پڑھ کے عربی غلط بولتے ہیں، اردو کے قواعد پڑھ کے اردو غلط بولتے ہیں، اور دیگر زبانیں جنہیں ہم شوق رکھتے ہیں ان کے قوانین پڑھ کر بھی غلط بولتے ہیں ہم۔ یعنی جب موقع آتا ہے ان قوانین کے استعمال کا، وہاں نہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہم۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا غباوت ہے، غبی ہیں، یہ بیمار ہیں، پیدائشی طور پر ناقص الخلقت ہیں یہ بچے؟ نہ، جو غلط بولتے ہیں۔ اور کیا جب قواعد زبان کے پڑھ رہے تھے تو سمجھ نہیں آئے تھے؟ مکمل سمجھ آئے تھے۔ ذہین ہیں یہ بچے، یہ افراد، اور ان کے اندر صلاحیت بھرپور ہے، قابلیت بھرپور ہے، لیکن ان کی فہم کا ایک اور پہلو بیماری کا شکار ہے۔ اسی طرح ہم علم منطق پڑھتے ہیں۔ علم منطق ہمیں صحیح سوچنا سکھاتا ہے کہ کس طرح آپ نے سوچنا، صحیح کیسے سوچتے ہیں آپ۔ وہ بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں علم منطق اور پڑھاتے بھی ہیں اور معروف ہو جاتے ہیں، منطق کے استاد یا منطق کے شاگرد یا مؤلفین میں سے ہو جاتے ہیں، معلمین منطق میں سے ہیں۔ لیکن یہی افراد جب سوچ کی باری آتی ہے تو سوچتے بہت ٹیڑھا ہیں، غلط سوچتے ہیں۔ یہی منطق پڑھے ہوئے اور منطق پڑھانے والے بھی سوچ غلط ہے، ان کی سوچنے کا انداز ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ خوب اسی طرح جو بیماری عارض ہوتی ہے فہم کو، قلب کو، یا تو وہ صلاحیت کمزور ہو گئی، ذہانت ہی کم پڑ گئی ہے، جیسے پہلی دو مثالیں تھیں، لیکن بعض اوقات اس پہلو سے کمزوری نہیں ہے، بلکہ سوچنے کا زاویہ غلط ہے، سوچنے کی جہت غلط ہے، سوچنے کے معیارات غلط ہیں، ترازو غلط ہیں انسان کے پاس۔ جن معیاروں پہ انسان پرکھتا ہے وہ غلط اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بیماری نے اس کی دماغی صلاحیت کمزور نہیں کی، بیماری نے اس کے خلیات، اعصاب کمزور نہیں کیے، وہ بھرپور ہیں۔ بیماری نے اس کا حافظہ کمزور نہیں کیا، اور چونکہ جب یہ درس پر لکھتا ہے، پڑھتا ہے تو بہترین لکھتا پڑھتا ہے، لیکن یہی جب اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اس کی سوچ کا انداز غلط ہے، معیارات غلط ہیں اس کے۔ حقائق سامنے ہوتے ہوئے بسا اوقات یہ ان حقائق کو نہیں سمجھتا، چونکہ اس کے سوچنے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ یہ پیمانہ غلط ہے، اس کے پاس ترازو اس نے غلط بنایا ہوا ہے، جس پر حقائق کو تولتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، یہ غلط ہے اس کے پاس۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی قرآن نے اس کو بھی امراض قلبی میں ہی شمار کیا ہے۔ اور بیشتر جن کو قرآن بیمار کہہ رہا ہے وہ پہلا درجہ نہیں ہے، جو پیدائشی طور پر ناقص فہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، جو نہ ہدایت و نہ غیر ہدایت، وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ وہ بچے جو شاید نہ رشتہ داری سمجھتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے، ان کے احساسات ضرور ہوتے ہیں ان کے اندر، ان احساسات سے وہ تشخیص دے لیتے ہیں، لیکن اپنی فہم استعمال کر کے کسی چیز کو تشخیص نہیں دے سکتے۔ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں حیوان کی طرح احساسات اور غرائز کی مدد سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہیں سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ مثلاً انہیں بھوک لگتی ہے، بھوک فہم قلب سے اس کا تعلق نہیں ہے، غریزہ سے اس کا تعلق ہے۔ وہ پیغام لے لیتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، یا نیند آئی ہے، یا پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن جہاں پر اس کو اپنا ذہن استعمال کر کے کسی چیز کو سمجھنا ہے، تشخیص دینا ہے غریزہ سے ہٹ کر، وہ ان کے لیے مقدور نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں کہ دوسرے ماں باپ یا دوسرے افراد ان کا خیال رکھیں۔ اور ایک جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہوش کم ہے، حافظہ کم ہے۔ وہ خلل نہیں ہے کہ صرف غریزے کی مدد سے زندگی گزار رہے ہوں،
ان کے اندر صلاحیت ہے سوچنے کی، لیکن کم ہے، دوسروں کی نسبت کم ہے، حافظہ کمزور ہے، حافظے میں کوئی چیز رکھتے ہیں پھر جلدی ہی ان کے حافظے سے نکل جاتی ہے یہ چیز، یا کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش لگتے ہیں زیادہ وقت لگتا ہے ان کو، بعض ذہین تیز ہیں پہلی دفعہ ہی اشارے میں مطلب کو سمجھ جاتے ہیں یہ ذہین، اب یہی جو اشاروں میں مطلب سمجھتے ہیں، درس اچھا سمجھتے ہیں، مطالعہ اچھا کرتے ہیں، ہدایت کے مقابلے میں آ کر یہ مریض ثابت ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو موازین اختیار کیے ہوئے سوچنے کے، پیمانے بنائے ہوئے ہیں اور معیارات بنائے ہوئے ہیں، موازین جو مقرر کیے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، ان کی وجہ سے یہ، اور وہ موازین بھی ان کے ذہن میں ہے، پس ان کی بیماری در حقیقت ان وجوہات کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو تعلیمی دنیا میں بہت اچھی کارکردگی ادا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، یہی ہدایت کے میدان میں صفر ہوتے ہیں۔ مثلا انہیں اگر کوئی فنی تعلیم دینی ہو، سیکھنی ہو، کوئی مہارت عملی انہوں نے سیکھنی ہو، فوراً سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گاڑی چلانی ہو ان کو تو ڈرائیونگ بہت اچھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن جب سڑک پہ نکلتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہاں پر نافہم اور مریض القلب ظاہر ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ کی مہارت ان کی دوسروں سے زیادہ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بہترین گاڑی سمجھتے ٹھیک ہیں، سنبھالتے ٹھیک ہیں، اس کو چلاتے بہترین ہیں، لیکن جب سڑک پہ نکلتے ہیں جہاں پر باقی ٹریفک بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں، وہاں پر جہاں اس کو رکنا ہے وہاں نہیں رکتا۔ یہی ماہر انسان، دوسروں سے بہتر ڈرائیو کرنے والا، جہاں اس کو رکنا ہے نہیں رکتا، جہاں چلنا ہے نہیں چلتا، جہاں نہیں مڑنا وہاں سے مڑ جاتا ہے، اور جہاں سے مڑنا ہے اس کو نہیں مڑتا، جہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنی وہاں کھڑی کر لیتا ہے، سپیڈ جہاں کم کرنی ہے وہاں زیادہ رکھتا ہے، جس سائیڈ سے دوسری گاڑیوں کو اس نے آگے گزرنا ہے، سبقت لینی ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، غلط سمت سے جاتا ہے، یا پیچھے آنے والی گاڑی جو راستہ اس نے اس کا روکا ہوا ہے وہ اس سے راستہ مانگ رہا ہے، اپنی لائٹیں آن کر کے یا ہارن دے کے، اس سے یہ راستہ ان کو نہیں دیتا۔ اب یہ انسان مہارت کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت اعلیٰ مہارت رکھتا ہے، گاڑی چلانے کا فن اس کے پاس ہے، ہنر اس کے پاس ہے، لیکن روڈ پہ گاڑی چلانا قانون کے مطابق، ضوابط کے مطابق، دستور کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق، دوسروں کے حقوق کے مطابق، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے یا نہیں کر پا رہا۔ یہ بھی بیماری کی وجہ سے ہے، ایک قلبی بیماری ہے، نفسانی بیماری ہے اس کے اندر۔ اس بیماری کی بھی وجوہات ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے خود نمائی کرنی ہے، خود نمائی کے لیے اس نے جو معیار رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں جتنے قوانین توڑوں گا دوسروں سے الگ تھلگ نظر آؤں گا۔ یہ خود نمائی کی ایک بیماری ہے اس کے اندر۔ اخلاقی بیماریاں جو بالواسطہ انسان کے ہوش اور انسان کی ذکاوت اور انسان کی ذہانت ہوتے ہوئے انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہیں، وہ یہ اخلاقی امور ہیں، یا اور قرآن کریم نے متعدد عوارض قلب ذکر کیے ہیں، دل کی بیماریاں تفصیل سے ذکر کی ہیں، دل کے حالات۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس آیہ کریمہ میں منافق اور مریض القلب دو الگ طبقے شمار کیے گئے ہیں۔ یعنی منافق تو ہے ہی مریض ہے، ظاہر ہے قرآن کا فرمان ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مریض ہے وہ، لیکن منافق کہہ کر پھر کہنا والذین فی قلوبہم مرض، یعنی فی قلوبہم مرض علیحدہ طبقہ ہے، اور یہ مشرکین میں نہیں ہے، مومنین میں ہے۔ مشرکین کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کے اندر ایک اور بیماری ہے، وہی فہم کی بیماری ہے کہ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ مثلا بت پرست ہیں جو ایسی چیزوں
سے تاثیر کی توقع رکھتے ہیں جو عقل نہیں مانتی. جیسے کسی ستون سے جا کر حاجتیں مانگنا شروع کر دیں، کسی کھمبے سے انسان جا کر حاجتیں مانگنا شروع کر دے، کسی جانور سے انسان حاجت روائی کروائے، کسی دیوار سے حاجت روائی کروائے. یہ وہ امور ہیں جو عقل نہیں مانتی، لیکن کرتے ہیں یہ لوگ. مومن یہ کام کرتے ہیں، مشرک بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ بیماری ہے. ایک بیماری کی وجہ سے انسان دیواروں سے تاثیر کی توقع رکھتا ہے، جانوروں سے تاثیر کی توقع رکھتا ہے. گائے انسان کو کیا دے؟ انسان اور گائے میں انسان کی عقل کہتی ہے کہ وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسانی شرف کرامت نہیں رکھتا. انسان میں عقل ہے. گائے انسان سے مدد لے سکتی ہے، گائے انسان سے اپنی مشکلات حل کر سکتی ہے، اپنی حاجات لے سکتی ہے، لیکن انسان گائے سے نہیں لے سکتا. اور اسی قیاس پر دیگر جانور جو لوگوں نے حاجت روائی کے لیے چنے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے اور بیماری ہے. منافقت بھی ایک بیماری ہے. لیکن والذین فی قلوبہم مرض، یہ ایک الگ طبقہ ہے. ممکن ہے یہ رکھتے ہوں دل میں ایمان، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دین ایک دھوکہ ہے. آج موجود نسل میں یہ ایک بڑی جماعت ہے، بڑی تعداد ہے جو دین کو ایک دھوکہ سمجھتے ہیں. آپ کے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے نہ کسی تحقیق کے نتیجے میں، مطالعہ کے نتیجے میں کہ انہوں نے دین شناسی کی ہے، تمام ادیان عالم کو انہوں نے پڑھا ہے، ان کی تاریخ پڑھی ہے اور اس میں انہیں دھوکہ نظر آیا ہے. ایسا نہیں ہے. سنی سنائی، دیکھا دیکھی، تقلیداً یا خود نمائی کے لیے، اپنے آپ کو متجدد بنانے کے لیے، فیشن کے طور پر یہ کہنا کہ دین صرف ایک دھوکہ ہے. یہ تعلیم یافتہ نسل وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ دین ایک دھوکہ ہے. یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ بیماری یہ نہیں ہے کہ ان کو سبق سمجھ نہیں آتا. ظاہر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس طالب علم ہے، وہ طالب علم بھی اسی جیسے ذہین ہیں، اس طرح غباوت نہیں ہے ان کے اندر، لیکن بیمار ہیں. یہ کیوں بیمار ہیں؟ چونکہ دین کو دھوکہ سمجھتے ہیں. یہ ابھی آپ کے موجودہ نسل میں، پوری دنیا میں اور آپ کے ملک میں ایک بڑی جمعیت ہے یہ جو سیکولر ہیں. یہ جتنے سیکولر ہیں یا جلی کھلا سیکولرزم ہے ان کے اندر، یا مخفی سیکولرزم ہے ان کے اندر. مخفی سیکولرزم ہمارے علماء میں بھی ہے، یعنی جن کے اندر چھپا ہوا ہے، اظہار نہیں کرتے، پڑھے ہوئے دین ہیں لیکن ہیں سیکولر لوگ ہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کو انسان کی سماجی زندگی اور معاشرتی زندگی سے نکال کے انفرادی زندگی کے ساتھ مخصوص کر دیں، اور جو ہمارے سماجی اور اجتماعی امور ہیں وہ ہم دین کی بنیاد پر نہ کریں، وہ ہم دین کے علاوہ جو دیگر قوانین ہیں، دستورات ہیں، ان کے مطابق انجام دیں ہم. یہ سیکولر طبقہ ہے، یہ بیمار ہیں. قرآن انہی کو کہہ رہا ہے، اور انہی کا یہ کہنا ہے کہ دین ایک دھوکہ ہے. کیوں سیکولر ہوئے ہیں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ دین یہ کام نہیں کر سکتا، سماجی رہنمائی نہیں کر سکتا، سیاسی نظام نہیں بنا سکتا، معیشت دین نہیں چلا سکتا، دین کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غرّ ہؤلاء دینہم، یہ دوسرے لوگ مومنین کو کہتے ہیں یہ دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے. یعنی دین کو ہی دھوکہ سمجھتے ہیں، اور دینداروں کو دھوکہ خوردہ، فریب خوردہ سمجھتے ہیں کہ دین کے فریب میں آئے ہوئے لوگ. کیوں؟ چونکہ دین کو نعوذ باللہ یہ فریب سمجھتے ہیں. یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، یا منافق ہیں یا بیمار دل ہیں یہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لیکن جو اللہ پر
اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کے لیے خدا عزیز ہے و حکیم ہے، یعنی دھوکہ نہیں ہے، اور وہ درست راہ پر ہے، اور اس کا اعتماد ہے اللہ کی ذات پر، بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر. کہ توکل کے معنی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے توکل کیا چیز ہے. سورہ توبہ آیا 125 میں بیمار دلوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے. آیا 125 سورہ توبہ میں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. خوب، ان کے بارے میں یہاں جیسے آیا سورہ بقرہ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ اس کی تفسیر کی تھی، وجہ بیان کی تھی. مرض بڑھتی کیسے ہے؟ کیونکہ مرض ایک خلل ہے، فساد ہے اعتدال ختم ہونے کے نتیجے میں. اور جب بھی تعادل کسی چیز کا توازن کسی رکن سے کسی جز کے نتیجے میں کم پڑ جائے تو وہ بیماری یا وہ خلل فساد کہلاتا ہے. فساد کی ذات میں بڑھنا ہے، فساد ایک جگہ رکتا نہیں ہے. مثالیں دی تھیں کہ اگر انسان کا ایک خلیہ جسم کا بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس ایک خلیہ واحد میں نہیں رہے گی، سنگل سیل میں، بلکہ ساتھ کے جتنے اس کے خلیات ہیں وہ سارے بیمار ہو جائیں گے. چونکہ فساد کی ذات میں پھیلنا اور بڑھنا شامل ہے. اصلاح ایسے نہیں ہے، صلاح میں یہ قانون نہیں ہے. وہاں اگر کسی چیز میں اصلاح ہو گئی ہے تو وہ اصلاح رکی رہے گی، اس کے جوار میں موجود جز یا فرد وہ نہیں اصلاح پائے گا. مثلا ہم کسی بھی سماج کو مد نظر رکھیں، ایک طالب علم اگر اصلاح پا گیا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کر یا اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں اصلاح پائے گا، بلکہ اصلاح کو دوسرے میں ایجاد کرنا پڑے گا، اس کو فاعل کی ضرورت ہے. برعکس اگر ایک طالب علم ہے، فرض کریں فاسد ہو گیا ہے، دوسرا یقیناً فاسد ہوگا، چونکہ یہ فساد اس کی ذات میں نہیں رکے گا، یہ فساد اس کی ذات سے نکل کے آگے پھیلے گا. بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیمار ہیں اور ان کی بیماری اللہ نے بڑھا دی ہے، یعنی قانون اللہ نے بیماریوں کے لیے، فساد کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ بیماری جب پیدا ہوتی ہے اگر اس کو ختم نہ کیا جائے، روکا نہ جائے، اس نے آگے بڑھنا ہے. فزادہم اللہ مرضا، یہ ہر بیماری کے بارے میں ہے. جسمانی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ اگر انسان جسمانی طور پر بیمار ہے، ایک معمولی بیماری جو عموماً جس کو ہم بہت سرسری سادہ سمجھتے ہیں، جس کی علامات ہر بندے میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کھانس رہا ہوتا ہے ہر بندہ. کھانسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تنفسی نظام، اس کے اندر بیماری آ گئی ہے، اس کے اندر انفیکشن ہے. ہر شعبے میں، یا گلا درد کرتا ہے آپ کا، یہ اس کی دلیل یہ کہ عفونت آپ کے اس مجرا میں، اس راستے میں پیدا ہو گئی ہے، گلے میں. کھانسی بھی علامت ہے، نزلہ بھی ایک علامت ہے، بخار بھی ایک علامت ہے. یہ علامتیں ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہیں. کھانسی بیماری نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے. بخار خود بیماری نہیں ہے، بخار بیماری کی وجہ سے ہے، بدن کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اور عموماً ان کو ہم اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، معمولی سا بخار ہے، معمولی سی کھانسی ہے. اور اگر اس کو اسی معمولی کو نہ روکیں آپ کو یہ علامت ہے، جسم کے اندر سے یہ علامت پیدا ہوتی ہے، یعنی حتماً کھانسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تاکہ آپ متوجہ ہوں کہ اندر بیماری شروع ہے اور بیماری کی ذات میں بڑھنا ہے، اس نے آگے پھیلنا ہے. اگر اسے یہاں نہ روکا تو یہ انفیکشن آپ کا، یہ عفونت بڑھتی جائے گی. پہلے وہ مثال دی تھی ٹانگ کی، کہ اگر ٹانگ میں شوگر والے کو معمولی سا زخم آیا ہے تو یہ
پوری ٹانگ میں پھیل جائے گا اور پورے جسم میں یہ عفونت پھیل جائے گی، چونکہ مدافعاتی نظام شوگر کی وجہ سے مر چکا ہے۔ یہ عفونت بھی ہمارا مدافعاتی نظام اس کو روک رہا ہوتا ہے آگے بڑھنے سے، لیکن عفونت غلبہ پاتی ہے، اس کی ذات میں آگے بڑھنا شامل ہے، اور یہ جراثیم پھیل کے سارے جسم کے اندر عفونت پیدا کر دیں گے، اور بعض اوقات علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، خاموشی سے یہ بیماریاں اندر انسان کے پھیلتی رہتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ اس سے پہلے والی آیت ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ یہ دونوں آیات ملائیں تو ایک مضمون بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کی سورت نازل ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس آیت نے آپ کے ایمان میں کیا اضافہ کیا ہے، کیا حاصل ہوا۔ یہ ایک طبقہ عام پایا جاتا ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور ممکن ہے ہم خود بھی اسی میں سے ہوں، کہ جہاں کوئی ہدایت کی بات ہو، جہاں کوئی اچھی کتاب ہے یا اچھا درس ہے، اچھی تقریر ہے، مجلس ہے، اس میں آپ بیٹھے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوئی ہے، بھائی کہ بہترین مجلس ہے، وہ بہترین درس ہے، لیکن آپ کا تبصرہ مجلس اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے، آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اسی کو قرآن اس کو علامت سمجھتا ہے کہ یہ دل کی بیماری کی علامت ہے، کہ قرآن کی آیت سن کر انسان دوسرے سے کہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو، اس سے کچھ سمجھ آئی بات آپ کو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اس میں سے کون ہے تم میں سے جس نے اس آیت کے اترنے کے بعد جس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، لیکن جو مومن ہیں، حقیقتاً مومن ہیں، اس آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور بہت اضافہ کیا ہے۔ ہر صورت کے نازل ہونے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آج تو نزول کا زمانہ نہیں ہے، آج تو قرآن کی فہم کا زمانہ ہے۔ جو قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن کی فہم کا زمانہ ہے، قرآن پڑھنے کا زمانہ ہے۔ خب ابھی بھی یہ آیہ کریمہ یہی کہہ رہی ہے کہ مثلا ایک آیت کریمہ ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، آیا بے آیا قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں ہم، خب ہر آیت سے کیا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ہدایت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس آیت کے مطابق آپ کا شمار ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں، یہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا، آیات ایمان میں اضافہ کر رہی ہیں ان کی، نزول کے وقت بھی اور ابھی فہم کے وقت بھی۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ ہیں بشارت پانے والے، چونکہ انہیں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، لیکن جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یہ آیت ان میں ایمان تو اضافہ نہیں کر رہی، وہ خود بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ جن کے دل میں ایمان کا اضافہ نہیں ہوا، ان کے دل ہیں بیمار، یہ منافق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا مِّن إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے رجس میں آیت نے اضافہ کیا ہے، آیت کے نزول نے یا آیت کی تفسیر نے یا آیت کی فہم نے ان کے رجس میں اضافہ کیا ہے، یعنی ان کی بیماری میں اضافہ کیا ہے۔ رجس خود ایک بیماری ہے۔ اس بارے میں
جب بات ان آیات کے اوپر آئے گی تو انشاءاللہ ابھی ہم فی قلوبہم مرض کی تفسیر کے لیے یہ آیات بیان کر رہے ہیں. جب بات ہماری ان آیات پہ پہنچے گی جن میں رجس کا ذکر ہے، یعنی مقام تفسیر رجس آئے گا، وہاں عرض ہوگا رجس سے کیا مراد ہے. اجمالی طور پر رجس عربی زبان میں، لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کی 3 خصوصیات ہوں، 3 صفات اگر ہوں تو وہ رجس وہ شے کہلاتی ہے. ایک خصوصیت اس کی یہ کہ اس میں شدت ہو، دوسری خصوصیت یہ کہ وہ مخلوط ہو، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گندگی ہو، ناگواری ہو. ناگواری، شدت اور اختلاط. یہ کوئی بھی چیز ہو، مثلا آواز ہے، اگر ناگوار آواز ہے، شدید آواز ہے اور مخلوط آواز ہے، یہ رجس ہے. یہ جیسے ابھی مثلا ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ رجس ہے اس لفظ کی تفسیر کے مطابق، چونکہ اس میں شدت بھی ہے، آلودگی میں غلظت ہے، وہ شدت ہے، اور مخلوط بھی ہے، مختلف چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی ہیں، اس غبار کے اندر، ماحول کے اندر، اور اس کے اندر ناگواری بھی ہے. یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ چیز رجس کہلاتی ہے. نجس اور رجس میں فرق ہے. نجاست اور چیز ہے، رجس ایک علیحدہ چیز ہے. ہم عموماً ہمارے ذہنوں میں، چونکہ ہم نے رجس ان لوگوں سے سنا سیکھا ہے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا اور پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، ذاکروں سے اور خطیبوں سے. چونکہ آیہ اہل البیت کے بارے میں جو آیہ کریمہ ہے اس میں رجس کا ذکر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہ آیا موضوع ہے ذاکرین و خطباء کا. اور ہمارا دین سارا، جس طرح علامہ اقبال نے اپنی نظم میں کہا ہے کہ تیرا دین خریدا ہے کافری، تو ہلاک جادو یہ سامری. سامری سے اور آزری سے، کوئی کسی نے آزر سے دین لیا ہے، کسی نے سامری سے لیا ہے، وہ دین خریدا کافری ہے. تو ظاہر ہے جو دین کی تفسیر اور شکل ہے وہ عجیب و غریب ہے جن لوگوں سے ہم نے دین سیکھا ہے. اگر سامریوں سے دین سیکھیں، آزر سے دین سیکھیں یعنی بت پرستوں سے، تو وہ جو انسان ہلاک جادو یہ سامری ہے. اور ابراہیم کے ہوتے ہوئے آزر کی مجلس میں شریک ہے. ابراہیم موجود ہے لیکن یہ آزر کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے. کلیم موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، یہ سامری کے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. ہارون نبی موجود ہے، معلم الہی، یہ سامری کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے مدرسے میں داخل ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ جب اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اسی کا دین سمجھے گا. یہ اب اس کے ذہن میں ہر چیز اپنی سامری کی تفسیر شدہ ہے، اور وہی رکاوٹ ہے. وہ مفروضے خطابت کے اور ذاکری والے وہی سب سے بڑی دیوار ہیں قرآنی دین سمجھنے میں، ناب اصلی دین سمجھنے میں، حقیقی دین سمجھنے میں، قرآن کا اصل پیغام سمجھنے میں. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو وہ مفروضے سارے قرآن میں اڈیل دیتے ہیں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے. ان کے ہاں رجس نجاست کے مترادف ہے. رجس کہتے ہیں نجاست کو، نا، نجاست الگ چیز ہے، رجس علیحدہ چیز ہے. ممکن ہے یہ احکام فقہی کے لحاظ سے جو چیز رجس ہے یہ نجس نہ ہو، پاک ہو، لیکن ہے رجس ہے یہ. اور ممکن ہے نجس بھی ہو، رجس بھی ہو، دونوں خصوصیات ہو. رجس کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ناگوار ہو شدت کی وجہ سے اور اختلاط کی وجہ سے، مخلوط ہو بہت ساری چیزوں سے مل کر یہ چیز ناگوار. جیسے مثال دی کہ یہ ماحول ہے اس وقت، اس موسم کے اندر مختلف شہروں کا ماحول
یا زمین کا ماحول یہ رجس ہے، شدت ہے، اختلاط ہے اور ناگواری ہے اس کے اندر. یہ جسمانی امور بھی رجس ہیں اور مانوی امور بھی رجس ہیں. لہذا عرب کچھ آوازیں جو بہت ناگوار ہر انسان کو گزرتی ہیں، عرب ان کو رجس یا رجس یا رجاس کہتے ہیں. جیسے بعض موسم کے اندر کڑک کو، شدید بادلوں کی کڑک، بجلی جب چمکتی ہے تو ایک بڑی گوش خراش کڑک پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، رعد، اس کو بھی رجاس کہتے ہیں عرب، چونکہ شدت ہے اس کے اندر اور انتہائی ناگواری ہے اس میں. وہ کڑک انسان کا حالت تبدیل کر دیتی ہے، انسان کا اندر جو تاثیر اس کی وجود میں پڑتی ہے وہ بہت ہی ناگوار ہے. اسی طرح اگر کوئی بدبو، گندگی کہیں سے انسان کے مشام تک آئے، بہت شدید قسم کی، جیسے تحمل نہیں کر سکتا انسان، ناک پکڑ لیتا ہے یا الٹیاں شروع کر دیتا ہے، اس قسم کی بدبو کو بھی شدید جب اس میں ہو تو اس کو رجس کہتے ہیں. ایک بہت ناگوار آواز جیسے قرآن نے کہا گدے کی آواز ہے، جب گدھا بولتا ہے تو کوئی لطف اندوز نہیں ہوتا، بہت ہی ناگوار ہے. البتہ انسانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان جب گدے جیسی آواز نکالے وہ بہت ناگوار ہے. گدھا گدے کی آواز نکالے اتنی ناگوار نہیں ہے. انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی انسان جب گدھوں کی طرح بولنا شروع ہو جائے وہ بہت ناگوار آواز ہوتی ہے. اور اتفاقاً یہ ہم کرتے ہیں، اس کو مستحبات میں یا عبادات میں سمجھتے ہیں کہ گدھوں والی آواز بنائیں، سب کو پہنچائیں، سب کو تکلیف دیں، ناگواری سب کو محسوس ہو، اور ہم اس کو عبادات میں سمجھتے ہیں. ایک ناگوار آواز جو بہت ہی ناپسندیدہ قسم کی ہوتی ہے، جب اونٹ مستی میں اپنا تالو بھر کے اس کو اپنے منہ کے اندر گھماتا ہے اور غر غر کرتا ہے. یہ جو آواز ہے اونٹ کی، یہ ناگوار آواز ہے، شدید ہوتی ہے اور آواز اس کی نشیب و فراز اس میں ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. یہ بھی ناگوار آواز ہے، یعنی ڈرونی قسم کی آواز ہے. اس کو عام آدمی پسند نہیں کرتا اس آواز کو، اس کو بھی رجس کہتے ہیں. بدبو جب کسی جگہ سے آنا شروع ہو جائے، مخصوصاً کنویں میں جب بدبو آنا شروع ہو جائے اس کو بھی رجس کہتے ہیں. اور بعض چیزیں جو بدبو ابھارتی ہیں، جیسے کیچڑ میں، لجن میں، گندے دلدل کے اندر، بدبودار دلدل کے اندر اگر انسان کوئی چیز گھمائے اور اس کو چھیڑے، اس کو الٹے پلٹے، تو بدبو کا جھونکا ببوکا اٹھتا ہے، لوگوں کو اذیت کرتا ہے. اس کو بھی، بدبو کے اس جھونکے کو بھی رجس کہتے ہیں. اور مرجاس بدبو ابھارنے والی چیز کو کہتے ہیں. جو اصل معنی رجس کے اندر ہے وہ یہ 3 خصوصیات ہیں. شدت، یعنی اصل ناگواری ہے، ناگواری، اس کے اندر شدت اور مخلوط ہونا، مختلف چیزوں کا مل کر یہ ناگواری پیدا کرنا، یہ رجس کہلاتا ہے. یہ مادی امور میں بھی ہے اور مانوی امور میں بھی ہے. مادی مثال عرض کی ہیں کہ یہ چیزیں لغتاً ان سب کو رجس کہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ نجس ہوں، ممکن ہے یہ پاک ہوں، فقہی لحاظ سے نجاست نہ ہو اس میں. مانوی امور میں رجس یعنی ناگوار سوچ، تشدد والی سوچ، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر سوچ میں ان کے تشدد پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے، افراط پایا جاتا ہے، اور اس سوچ یا نظریے کے اندر انتہائی ناگواری ہے، تنگ نظری ہے، تعصب ہے، اور مخلوط بھی ہے. اس میں کچھ مذہبی باتیں ہوتی ہیں، کچھ قبائلی باتیں ہوتی ہیں، کچھ شخصی خواہشات ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں نے مل کے انسان کے اندر ایک متشدد سوچ پیدا کی ہے. یہ متشدد سوچ رجس ہے. یہ
اور یہ بھی بیمار دل کے اندر یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ جو قرآن کی آیت اترتی ہے، یا فرض کر لیں کہ ایک خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، لوگوں کے اندر جنگ کا خطبہ دیا ہے، جمعہ کا خطبہ دیا ہے، عید کا خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس خطبے میں کیا کہا گیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے، جبکہ دوسرے جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یہ خطبہ اضافہ کر رہا ہے۔ یستبشرون، وہ خوشی سے نہال ہے، یستبشرون یعنی کھلے ہوئے ہیں، ان کا بشرہ ان کی جلدیں کھلکھلا اٹھی ہیں، ان کے چہروں پہ تبسم ہے، خوشی ہے، انبساط ہے ان کے چہروں کے اوپر، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشحال ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ خطبہ ہی ایسا تھا، بیان ہی ایسا تھا، تجزیہ تحلیل ایسا تھا، آیت ایسی تھی، روایت ایسی تھی، واقعہ ماجرا ایسا تھا، نصیحت ایسی تھی، واعظ ایسا تھا کہ ایمان والوں کو تو بہت اضافہ ہوا۔ لیکن کچھ اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہوا، اس میں کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ خوب، یہ جو بہترین خطبہ یا بہترین بات ناگوار گزری ہے ان کو، یہ کیوں گزری ہے؟ چونکہ ایک ناگواری ان کے اندر ہے، وہ رج سے باطنی ہے، ان کی سوچ میں تشدد ہے، ان کی سوچ میں تعصب ہے، ان کی سوچ میں تنگ نظری ہے، ان کی سوچ میں جہالت ہے، ان کی سوچ میں حماقت و سفاہت ہے، اس کو قرآن رجس کہہ رہا ہے۔ یہ رجس ان میں پہلے سے تھا، اور قرآن کی آیت نے کیا کام کیا؟ ان کے رجس کو ہلا دیا، جیسے کوئی لکڑی لے کر بدبودار کیچڑ کو چھیڑتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے تو اور زیادہ بدبو ابھرتی ہے۔ آیت کریمہ گویا اس لکڑی کی طرح ہو گئی، ان کے دلوں میں گئی، دل رج سے بھرے ہوئے تھے، اور اس نے ان کی اس گندگی کے اندر آیت کریمہ نے ایک ہلچل مچا دی، اور اس سے مزید ان کے احساسات، ان کے مرجوس احساسات مزید بھڑک اٹھے۔ یہ بعض اوقات کسی بات سے، کسی صحیح بات سے اہل رجس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ان کے اندر ایک ہلچل ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن فرما رہے کہ آیت کریمہ آئی ہے ہدایت کے لیے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، یہ مریں گے، کافر ہی مریں گے، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، چونکہ ان کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے، اس نے انہیں سمجھنے نہیں دینا۔ چونکہ دل صحت مند ہوگا، سالم ہوگا تو یہ ہدایت سمجھیں گے۔ جب رجس نے، بیماری نے دل پہ ہی ان کے قبضہ کر لیا ہے اور دل کو ہی خراب کر دیا ہے، اب بے شک آیات اتریں اللہ تعالیٰ کی، کلام خدا اترے، کلام رسول اللہ ہو، کلام ائمہ ہو، کلام اہل البیت ہو، یہ کلام کتنا ہی مؤثر ہو، علماء کا ہو، ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہونا، بلکہ ہر ہدایت کی بات سے یہ رجس میں ہی ان کے، اور رجس اگلیں گے، بدبو نکالیں گے۔ ابھی بھی ایسے ہیں، کسی بھی جگہ سے اگر کوئی وہ بات سنتے ہیں ہدایت کی درست بات، ان کے رجس میں بدبودار قسم کا ایک تعفن اٹھتا ہے، اور وہ بات ان کے باطنی رجس کو جا کر ہلا دیتی ہے، پھر بدبو نکالتے ہیں۔ وہ بدبو ان کی بات سے، ان کے کسی تبصرے سے، ان کی کسی کلپ سے وہ بات ساری، وہ بدبو ساری باہر معاشرے میں آ جاتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اسی سے مربوط آگے ذیل بھی ہے۔ ایک نمونہ دل کی بیماری کا قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ بیمار دل کس طرح محروم رہتے ہیں، اور کس طرح ہدایت سے بھی ان کے اندر رجس پیدا ہوتا ہے، اور ان کی اس رجس کو بڑھا دیتے ہیں۔ زادتہم، یہ آیت زیادہ کر دیتی ہے، اضافہ کر دیتی ہے، رجسن الی رجسہم،
اس بدبو کو، اس گندگی کو جو ان کے اندر جمع ہے اس میں اضافہ کر دیتی ہے، مزید بدبو۔ اور چونکہ اس آیت کی وجہ سے ان کے اندر کا جو رجس ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اس میں غلیان آ جاتا ہے، ابال پیدا ہو جاتا ہے، اس ابال کے نتیجے میں بدبو مزید اٹھتی ہے، ان کے اپنے مشام تک بھی جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ گفتگو ایسی کرتے ہیں، بیان ایسا دیتے ہیں، دوسروں کے مشام تک بھی ان کی بدبو پہنچ جاتی ہے۔